اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 211، آیت نمبر 210 کے بعد 211، جہاں سے رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے 9 کے بعد۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھیے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی تھی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل ڈالے، من بعد ما جاءته، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کفر کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ یہ ترجمہ نہ کیا کریں جو لوگ کافر ہیں، کفر آدمی خود پسند کرتا ہے، اللہ نے کسی کو کافر نہیں بنایا۔ تبھی میں نے ترجمہ کیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر خود اپنایا ہے، خود کفر کی زندگی ان کو پسند ہے۔ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی ان کے لیے بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، دنیا کی زندگی ان کے لیے بڑی مزین کر دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کفار، یہ پیسے والے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں۔ یسخرون، مسخرہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، فوقہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے۔ میرے عزیزو، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 211، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، عبرانی زبان میں اسرا کہتے ہیں عبد، اور اللہ، تو مطلب ہوا عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ وہ جو 12 بیٹوں سے جو اولاد چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جس کے سب سے مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں دی، جیسے پہلے سپارے ہی سے آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نعمتیں دی، تورات جیسی عظیم کتاب ان کو دی۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ پہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے جرگے کی صورت میں، وہاں انہوں نے اللہ کا کلام خود اپنے کانوں سے سنا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا۔ فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، جو ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان کو غلام بنایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو وادی تیہ کے اندر، جس کو آج کی دنیا میں صحرائے سینا کہا جاتا ہے، صحرائے سینا، یہ ملک شام کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صحرا میں، اگرچہ انہوں نے بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو من و سلوہ بھی کھلایا، آسمانی خوراکیں دی، اوپر چھت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، پھر پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ایک بڑے پتھر سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نکال دیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 4 جو بڑی آسمانی کتابیں ہیں، اس میں سے 3 کتابیں تو ان کو دی گئی ہیں، تورات بھی نہیں ملی ہے، زبور بھی ان کو ملی ہے، انجیل بھی۔ اس سے بڑھ کر کوئی کرم ہو سکتا ہے اللہ کا؟ اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں 4,000 سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو؟ لیکن تمام نعمتوں کے باوجود انہوں نے ناشکری کی، اور سب سے بڑی ناشکری یہ تھی کہ جو پیغمبر ان کو سمجھانے آتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تورات کے احکامات کو بدل دیا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
کو مارنے کے لیے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ قتل کرنے گئے تھے. یہ انہوں نے کیا. اتنی نعمتیں دے دی، اتنی نعمتیں دے دی، لیکن نعمتوں کے شکر کے بجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدردان ہوتے، نعمتوں کی ناشکری کی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے تو صحیح، کم کا مطلب سورہ، پشتو میں آپ کہے سورہ نعمتوں نمازوں تغیر کری، کتنی میں نے بڑی بڑی نعمتیں ان پر کی، کیا کچھ میں نے ان کو نصیب نہیں کیا، لیکن انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی. اور یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ پہلے کسی سے نعمت لیتا نہیں ہے، لیکن جب اس کی ناشکری کی جائے، اس کی قدر نہ کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت لے لیتے ہیں، چاہے وہ نعمت جس شکل میں بھی ہو، چاہے وہ نعمت ماں باپ کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو لے لیتے ہیں. اگر کوئی شوہر اپنی فرما بردار بیوی کی قدر نہ کرے، باہر اوروں کے ساتھ تعلقات رکھے، مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کافی دنوں سے میرے پاس یہ کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے سب کو حلال رشتے بھی نصیب کیے ہیں، لیکن پھر بھی گندی عادتیں ہیں اور عورتوں کے ساتھ بات کرنے کی، جو کہ حرام کام ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس رشتے کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. اولاد کی جو قدر نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے اولاد کی نعمت لے لیتے ہیں، جو ایمان کی نہ کرے اللہ اس سے ایمان لے لیتے ہیں، جو ایک اچھے پڑوسی کی قدر نہ کرے اللہ اس سے پڑوسی کی نعمت لے لیتے ہیں، جو امن کی قدر نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے امن کی نعمت لے لیتے ہیں، جو اس وطن پاکستان کی قدر نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے پاکستان لے لیتے ہیں. جو بھی نعمت ہو، صحت کی قدر نہ کرے اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت لے لیں گے. اچھے رزق کی قدر نہیں کی، آنے والی ایک روٹی کی قدر نہ کی، اللہ تعالیٰ وہ روٹی لے لیتے ہیں. ایک آدمی ایک روٹی کے لیے در بدر ہو جاتا ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے، ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کا عذاب نہیں ہوتا ہے کہ پھر اس نعمت کے لیے آدمی کو بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں. وہ ایک مشہور محاورہ ہے، قدر نعمت بعد الزوال. قدر نعمت یاد رکھنا چاہیے، قدر نعمت زائل ہونے کے بعد، کسی نعمت کے جانے کے بعد پھر قدر آتی ہے کہ نعمت کتنی بڑی نعمت تھی. باقی پر زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے تو یہ دنیا بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہے، دلکش بنا دی گئی ہے. بس کافروں کے لیے دنیا مزین ہے، لیکن ان کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اہل ایمان کے متزلزل ہونے کا خطرہ نہ ہوتا نا، تو میں کافروں کے لیے دنیا کی سب چیزوں کو سونا بنا دیتا. ان کے لیے سب کچھ، ابھی تو کچھ بنایا بھی نہیں ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. ابھی تو کچھ بنایا بھی نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں ہمیں یہ کفار پسند ہے. آج ہے نا ہیپی نیو ایئر آنے والا ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی کیا ہوگا؟ سارے کام ہوں گے ان یہودیوں کے، سارے عیسائیوں کے کام ہوں گے ہیپی نیو ایئر. ارے بھائی، زندگی میں آپ کا ایک سال گر گیا. میں نے جمعے کے بیان میں بھی کیا بات کہی تھی؟ سال گرا، سال گرا کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک سال میری زندگی کا گر گیا. یعنی میرے زندگی کا ایک سال گر گیا، اور سال گرنے کے بعد میں خوشی مناتا ہوں. میں کم عقل ہوں، میں بے وقوف ہوں. جو لوگ اپنی اولاد کی سالگرہ مناتے ہیں، ان سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہے. ارے تمہارے بیٹے نے کیا کیا کہ تم اتنی خوشی منا رہے؟ تمہارے لیے کوئی ایٹم بم بنایا پاکستان کے لیے؟ تمہارے لیے کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث بن کے آیا؟ کیا کیے تمہارے بیٹے نے؟ کیا کیے تمہاری بیٹی نے؟ پورے خاندان کو دعوتیں دی جاتی ہیں، سب کو بلایا جاتا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیک کس خوشی کی کاٹے جا رہے ہیں. لیکن جب کہا جائے کہ یہی پیسے لائیں، کوئی قرآن لے لے، وہ لے لیں، وہاں نہیں لگائیں گے. زندگی کی جو ایک دیوار ہے، اس سے ایک اینٹ کم ہو گئی، اس پہ رونا چاہیے کہ اس پر منانا چاہیے اس کو. میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا. پچھلے سال کو دیکھیں، ابھی 2025 آج ختم ہونے والا ہے. میں نے کیا سیکھا؟ کیا میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میرے نمازوں کے اندر کوئی فرق آیا ہو؟ میری معاشرت میں کوئی فرق آیا ہو؟ میرے اخلاق میں کوئی فرق آیا ہو؟ کیا میں نے اس سال کچھ قرآن کو حفظ کیا؟ میں نے کیا کوئی تفسیر پڑھی؟ کوئی میری زندگی؟ میرے خیال میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے نا، تو ہم پیچھے جا رہے ہیں، آگے نہیں جا رہے. ہمارے اعمال کو بہت کمزور ہے. تو اس پر آدمی کو رونا چاہیے کہ یا اللہ، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے مہلت ابھی تک دی نہیں ہے.
آج تو رو کر توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے میں نے دنیا کی زندگی مزین کر دی ہے، بس کافر کو یہی دنیا اچھی لگتی ہے، اس کی ساری محنت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اسی دنیا کے لیے، دنیا بنے، پیسہ ہو، فلیٹ ہو، بنگلے ہو، بس بینک بیلنس ہونا چاہیے۔ اور وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب پیسہ آتا ہے ان کافروں کے پاس، تو آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے شروع میں وہ اکثر اتنے مالدار نہیں تھے، تو یہ لوگ ان صحابہ پہ ہنستے تھے، مسخرہ کرتے تھے، کہتے داؤ بڑا جو سر کو پیسہ نہیں سے بڑا دو سو غریبان بھی، جیسے آج کل کہتے ہیں دا مدرسوں کی چڑی مڑی بھی، چڑی مڑی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آج کل چڑی مڑی ہے، یہ انہوں نے کیا کہا، چڑی مڑی کہتے ہیں۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مدرسے میں غریب ہوتے ہیں، خیال کیجئے گا وہ آپ کو بھی بیچ کے کھا جائیں گے۔ ایک دفعہ میرے استاذ محترم کے پاس ایک آدمی آیا، ایک طالب علم کو 200 روپے دینے لگا، اس نے کہا خیال کرنا آدھا قطر اس کے والد پہ تمہیں بیچ دے گا، یہ مت سمجھا کرو۔ لیکن طالب علم ہوتی سیٹ صاحب بن کے نہیں ہوتی۔ العلم عز لا ذل فیہ، علم تو ایک عزت ہے، اس میں ذلت نہیں ہے، ولیکن یحصل بذل، لیکن ملتا اتنی مشقتوں سے ہے، اتنی ذلت کے ساتھ ملتا ہے۔ کبھی کتاب اٹھا کے ادھر جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، کبھی پنجاب جاؤ، کبھی دیوبند جاؤ، کبھی مصر جاؤ، کبھی مدینے جاؤ، ایسے جا کے علم ملتا ہے۔ ولیکن یحصل بذل لا عزت فیہ، اس وقت کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالب علموں کو اپنا اس لیے خیال نہیں ہوتا کہ پڑھائی کی ٹینشن ہوتی ہے۔ آپ مجھے ثابت کر کے دیں، میں اس بات کا گواہ ہوں الحمدللہ، آپ نے مجھے آپ کی دعاؤں سے 13 سال گھمایا اس پاکستان میں۔ ہمارے ساتھ امیر لڑکے بھی تھے، غریب بھی تھے۔ امیروں کا علم 5% تھا، غریبوں کو اللہ نے علم 95% دیا ہے۔ امیر آدمی گاڑیوں میں علم نہیں ہوتا کہ آپ گاڑیوں میں بھی آئیں، زندگی کے وہ ملائی بوٹ میں بھی کھاتے رہیں، کباب بھی کھاتے رہیں، چپلی کباب بھی ہو، کھیڑی والا کباب بھی ہو، جوتوں والا کباب بھی ہو، ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ علم کے لیے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہاں شادیاں ہوں تو شادیاں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، غم بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، عید بھی چھوڑنی پڑتی ہے، بڑا کچھ، تب جا کے پھر آخر میں ایک پھول ہے جو اس کی خوشبو پھوٹتی ہے۔ اس لیے تو آج علم میں زور نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی علم بھی صرف 1 گھنٹے کا ہو اور ملے بھی مجھے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا علم، ماشاءاللہ۔ آپ جا کر دیکھیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو علم کیسے ملا؟ فرمایا کہ ہم نے طالب علمی میں وہ روٹیاں کھائی ہیں کہ اس روٹی کے اندر ساری ریت ہوتی تھی، ریت۔ جو دارالعلوم کراچی کا مدرسہ جہاں بنا ہے کورنگی میں، یہاں تو سارا صحرا تھا، کہا جو ہمارا آٹا گوندنے والا تھا تو وہ ہوا چلتی تھی، ساری ریت کس میں آ جاتی؟ پیڑوں میں، ہم وہ کھاتے تھے، اور کچ کچ کی آواز بھی آتی تھی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو جو آج علم ملا ہے کہ پوری دنیا ان کے لیے جھکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رات کو 9 بجے لائبریری میں داخل ہوتے تھے، صبح 10 بجے وہاں سے نکلتے تھے، پوری رات مطالعے کی۔ اور ہم کہیں کہ نہیں بدلب ہونے واٹس اپ کی حدیث بس شیخ العرب والعجم، بس شیخ و رسیدو، یہ صورتحال ہے، ایسے علم نہیں آتا۔ بڑے خطرے کی بات ہے، جو اہل علم علماء ہیں وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، جن کو دین کی صحیح سمجھ ہے نا وہ جا رہے ہیں۔ اور اب جو ہے ایسے لوگ آنے والے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے ایک استاذ فرمایا کرتے تھے نا کہ آخری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ اور میرے استاد فرماتے تھے کہ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ آپ لوگ صبح فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہوں گے تو بخاری شریف آسمان میں جا رہی ہوگی اور مشکات شریف یہ حدیث کی کتابیں ہے نا سیدھا بال وکیلہ کے پاس لا رہے ہوگے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جو سمجھنے والے علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لے لے گا، پھر اسی بخاری کو پڑھ کر لوگ آپ کو گمراہ کریں گے، اسی ابو داؤد شریف کو پڑھ کر گمراہ کریں گے، اسی قرآن سے اپنی طبیعت کے مسئلے نکال کر پھر بدعتوں کو بھی ثابت کریں گے۔ اس طرح ہوتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر جو ہے ان ایمان والوں پہ مسخرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ یہ تقریباً ہر زمانے کے امیر لوگوں کا، ہر زمانے کے لکھپتی لوگوں کا، ہر زمانے کے ذرا برگر فیملی کا یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ
جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، دیندار، ان پہ ہنستے ہیں. یہ پہلے دن سے چلتا ہوا آ رہا ہے، پہلے دن سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، انشاءاللہ آگے یہ بات آنے والی ہوگی، آپ کو کسی وقت موقع ملے عبس وتولی سورت کی آپ تفسیر پڑھیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صاحب کی مسئلہ پوچھنے، اتنے میں کچھ عربوں کے بڑے بڑے سردار آ گئے. تو نبی علیہ السلام کو یہ خواہش تھی کہ جب عرب کے بڑے سردار دین کی طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ دین کی محنت اور بھی عام ہو جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بیٹھے، میں ذرا ان کے ساتھ کچھ بات کر کے پھر آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فوراً عبس وتولی سورت نازل کر دی کہ حضور عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے صحابی کو چھوڑ کر آپ ان بڑوں کے پاس گئے ہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نظر ان صحابہ سے ہٹنی نہیں چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب چھوڑ دیجئے ان امیروں کو، چھوڑ دیجئے ان پیسے والوں کو، چھوڑ دیجئے ان عیش پرستوں کو، لیکن یہ جو آپ کے پاس طالب علم بن کر آئے ہیں ان پر فوکس زیادہ کیجئے. کہیں سبحان اللہ. ہاں یہ ہر زمانے کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہلکا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہلکا دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دلکش بنا دی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن کوئی مسئلہ نہیں، دنیا تو گزر جائے گی. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جنہوں نے یہاں دنیا میں تقوی اختیار کیا ہے، جو صحابہ ہیں اور صحابہ کے خادم ہیں، صحابہ کے عاشقین ہیں. فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ان سب سے بلند ہوں گے، رتبے میں بھی، مقام میں بھی، عزت میں بھی، عظمت میں بھی انشاءاللہ. قرآن نے کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. باقی دنیا کا معاملہ یہاں تو اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتا ہے. یہ مشرکین پتہ ہے کیا کہا کرتے تھے؟ اکثر ایک بات وہ بہت کہا کرتے تھے کفار، کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اتنا رزق دے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے کفر اور شرک پہ راضی ہے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں رزق نہ دیتا. یہ دلیل وہ بناتے تھے. اللہ جو ہمیں اتنا رزق دے رہا ہے، جان مال کاروبار سب چیزیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کفر سے بھی شرک سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یرزق من یشاء، یہاں دنیا میں میں رزق سب کو دیتا ہوں. رزق میں میرے ہاں مسلمان اور کافر کا فرق نہیں ہے، یہاں رزق میں سب کو دیتا ہوں، لیکن اسلام ایمان کی نعمت میں ہر کسی کو نہیں دیتا. رزق کو معیار آپ نہیں بنا سکتے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یار فلانے کے پاس پیسہ بہت ہے، فلانے بڑا مالدار ہے، جس طرح آج کل یہ جملہ مجھے بڑا سننے کو ملتا ہے، فلان کی میں نے خدا ڈیر فضل کرا رہا ہے. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ نہیں سنا آج سب سنا ہے کہ نہیں؟ فلان کی میں نے اللہ پاک ڈیر فضل کرا رہا ہے، ڈیر فضل دا ڈیر گاڑی ماڑی لی ارن سبا ڈیر پیسے میں سے دی لار نکونی ڈیر غربت تر کڑا ڈیر فضل شولو چرس خرسائی لگا ڈیر فضل دا ڈیر رشوتوں نہ خرچ ڈیر غد فضل دا غد چرسیں بھی غد فضل دا. میں جانتا ہوں یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. اگر یہ پیسہ فضل کی دلیل تھی تو پھر سب سے بڑا فضل قارون پہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. تو پھر قارون پہ اللہ کا فضل تھا، فرعون پہ اللہ کا فضل تھا. پیسے کو معیار بنا کر کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ دینا کو خدا ڈیر رزیدہ، یہ بالکل فضول بات ہے. کبھی بھی کسی کی مالداری کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں کس سے اللہ راضی ہے. راضی کس سے ہے وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے اور میں راضی. تو لہٰذا دنیا میں رزق کی فراوانی کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. دنیا کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاں الگ الگ معیار ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہو کیوں نہ ہو. کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں تمام انسان ایک ہی دین کے پیروکار تھے. جب آدم علیہ السلام تشریف لائے سب کا ایک ہی دین تھا، اور آدم علیہ السلام کے بعد آگے 10 صدیوں تک سب کا ایک ہی دین تھا. دین میں اختلاف نہیں تھا. بات غور سے سنیے گا، جرائم تو تھے، کیا کہہ رہا ہوں، جرائم تو تھے لیکن دین سب کا ایک تھا.
دیکھیں آدم علیہ السلام کی موجودگی میں اس کے بیٹے قابیل نے قتل نہیں کیا، قتل کیا نا، وہ کیا تھا نا قتل، چھٹے سپارے میں آ رہے ہیں، قتل کیا تھا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، ایک لڑکی کے لیے بھائی نے بھائی کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو مارا، بھائی نے بھائی کا قتل کیا، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو جرائم تو تھے لیکن عقیدہ سب کا ایک تھا۔ لیکن یہ جب نوح علیہ السلام کی قوم آئی ہے تو یہ شرک وہاں سے شروع ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کا وہ نہیں کہا تھا، یہ شرک شیطان کے کہنے پر لوگوں نے اپنی طبیعتوں کی وجہ سے خود شروع کیا۔ دین پہلے وقت سے ایک ہے، الحمدللہ سب پیغمبروں کا ایک ہی نعرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، دین ایک ہے، ہدایت بھی ایک ہے۔ میں اکثر اس کی مثال لوگوں کو دیا کرتا ہوں کہ تندرستی ایک ہوتی ہے، بیماریاں ہزار ہوا کرتی ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ تندرستی ایک ہی ہوتی ہے، آپ تندرستی کی کیا تعریف کریں گے؟ ایک ہی ہوتی ہے نا، فلانا صحت یاب ہے، صحت یابی اور تندرستی ایک ہوتی ہے، بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کسی قوم میں کوئی بیماری دیکھی تو آپ پیغمبروں کی مثال ڈاکٹروں کی طرح سمجھ لیں کہ ایک ڈاکٹر وہاں ہے، ایک پیغمبر وہاں ہے، ایک پیغمبر جو بیماری جس قوم میں پیدا ہوتی رہی آ کر اس کو سمجھاتے رہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا معیاری اور جامع نسخہ نصیب فرما دیا کہ وہ نسخہ پہلے کی بیماریوں کے لیے بھی ہے، بعد کی بیماریوں کے لیے بھی ہے۔ اب کسی نئے نسخے کی بھی ضرورت نہیں، نہ کسی نئے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور وہ نسخہ ہے دین اسلام، وہ نسخہ ہے قرآن، وہ نسخہ ہے سنت، بس اب ختم سب چیزیں۔ تو تندرستی ایک ہوتی ہے، بیماریاں زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں تمام انسان ایک ہی دین کے پیروکار تھے، عقیدہ توحید اور ایمان سب کا ایک تھا، لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، شرک کیا، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھجوایا، مبشرین جو حق والوں کو خوشخبریاں سناتے تھے، ومنذرین باطل کافروں کو مشرکوں کو جہنم کی اس سے ڈرایا کرتے تھے، وانزل معهم الکتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حق پر مشتمل کتاب بھی پیغمبروں کو دی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں اختلاف تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اختلاف کس سے ختم ہوتے ہیں؟ کتاب سے ختم ہوتے ہیں، قرآن سے ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتابیں دی تاکہ کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان اختلاف ختم ہو جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور افسوس کی بات یہ ہے کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے سب سے پہلے اختلاف کیا جو خود صاحب کتاب تھے۔ کون مراد ہے اس سے؟ یہودی اور عیسائی۔ ارے بھائی ایک آدمی ان پڑھ ہو نا تو آدمی اس سے گلہ کر سکتا ہے کہ یار اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن اگر ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، میں اس کی مثال اکثر لوگوں کو یہ دیا کرتا ہوں کہ انور شاہ صاحب مثال آپ اور ارسلان امین صاحب کلاس فیلو ہیں، آپ اس کو کلاس 1 سے جانتے ہیں کہ یہ کلاس کا سب سے ایجوکیٹڈ لڑکا ہے، جینیئس ہے، اسی وقت سے ہر کلاس میں اس نے پہلی پوزیشن لی ہے، بہت ذہین ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھا کہ اس نے ہر امتحان میں کوالیفائی کیا، اور آپ اس کی محنت کو بھی مانتے ہیں کہ یار میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی ذہانت کو سلام۔ یہ آدمی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا افسر بن کے آ گیا۔ کیا بن کے آ گیا؟ افسر بن کے آ گیا، اور سب سے زیادہ سب سے پہلے آپ نے یہ اختلاف کیا کہ نہ مانا گا کو نہ مانا دیتا کو تشم نہ رسی۔ میری بات سمجھ جا رہی مثال؟ آپ تو جانتے تھے نا اس کو، آپ کو اس کے علم کو بھی جانتے ہیں، آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے۔ میں اختلاف کروں تو میں نہیں جانتا کہ ان کے اسکول میں کیا پوزیشن تھی، کالج میں انہوں نے کیسے پڑھا، مدرسے میں کیسے پڑھا، وہاں یہ ذہین تھے ذہین نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا پیغمبر کتاب ہدایت لے کر آیا تو اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تمہاری کتابوں میں تو پہلے سے میرے حضور کا ذکر تھا نا، تم نے کیوں اختلاف کیا؟ اگر عرب کرتے ہیں تو عربوں کو تو چلو پتہ نہیں تھا، عربوں کے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی، تمہارے پاس تو کتاب تھی، تو سب سے زیادہ اگر لعنت ہے تو پھر تم پہ ہونی چاہیے کہ تمہیں تو پتہ تھا اس چیز کا۔ امید ہے آپ اس مثال کو سمجھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بغیم بینہم، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف ضد کی وجہ سے کیا، اور وہ ضد کیا تھی؟ کون سی ضد تھی؟ ویری گڈ، کہ نبی علیہ السلام
بنی اسماعیل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ بنی اسماعیل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے، حق سے ان باتوں میں راہ راست پر پہنچا دیا جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ایمان لانے والے صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اختلاف سے بچایا، صراط مستقیم نصیب کی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ میں ضد نہیں تھی، عناد نہیں تھی، محبت، عشق اور عقیدت ان میں تھی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پہ پہنچاتا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے گا ذرا، ایک میں عشقیہ ترجمہ کروں گا، غور سے دیکھیے گا۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوا واللہ یہدی، اللہ تعالی ہدایت اس کو دیتا ہے، من یشاء، جس کے بارے میں کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے، صراط مستقیم اس کو دکھا دیتا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے واللہ یہدی، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے، من یشاء، جو خود چاہتا ہے۔ جو نہیں سمجھے میری بات، ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے، جس طرح قرآن کی دوسری آیت میں ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے اسی کے لیے کھولتا ہے جو خود تو مانگے نا، خود تو مانگے۔ اللہ پیسہ بغیر طلب کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کروڑ پتی بھی بنا دیتا ہے، لیکن سجدہ، نماز، ایمان، ہدایت، قرآن، تجوید، حفظ، یہ نعمتیں جب تک خود نہ مانگی ہو نہ پھر نہیں ملتی، مفت میں نہیں ملتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے کیا سمجھ لیا ہے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر تو اس طرح حالات آئے بھی نہیں ہیں جو پہلے پر آئے تھے۔ کتنی بڑی آیت ہے۔ مفت میں جنت جانا چاہتے ہو، مفت میں جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر تو وہ حالات آئے بھی نہیں ہیں جو تم سے پہلے امتوں پر آئے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر سختیاں آئی، تکلیفیں آئی، وَزُلْزِلُوا، حالات نے ان کو ایسے زلزلے کی طرح ہلایا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ایمان والے سب ساتھی بول اٹھے مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اے اللہ ہمیں تو آپ کی مدد پہ یقین ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کی مدد کب آئے گی۔ ایک التجا کی، اللہ تعالیٰ مدد کے آنے کا یقین تھا، لیکن وقت کا پوچھ رہے تھے کہ اللہ اتنے حالات، آخر یہ مدد آپ کی کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا سنو ان نصر اللہ قریب، مائی ہیلپ از ویری نیئر، میری مدد تمہارے بہت قریب ہے۔ میں یہاں پر وہ حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا جو بخاری شریف کی ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض مسلمانوں نے شکایت کی، جب ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو یہودیوں نے بھی تنگ کیا، منافقوں نے بھی تنگ کیا، مشرکین عرب نے بھی تنگ کیا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو سر سے پاؤں تک آڑے سے زندہ چیرا گیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو اس ایمان کی وجہ سے سر سے پاؤں تک زندہ چیرا گیا ہے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بالوں کو نوچ کر بالکل ہڈیاں نکالی گئی ہیں، ایسے ان کے چیتر ایلا کی گئی ہے کہ کلمہ کفر کہہ دیں، لیکن یہ ظلم، یہ تشدد ان کو پھر بھی اسلام سے پھیر نہ سکا۔ اسلام کی اتنی محبت تھی۔ اللہ کی قسم، پریشان نہیں ہونا، یہ اسلام غالب ہوگا انشاءاللہ، یہ اسلام غالب ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء، یہ یمن کا علاقہ ہے، یمن سے حضرموت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا پھر کسی اور کافر کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میرے عزیزو، شیخ الحدیث مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ نے اپنی درس قرآن میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کمزور ہے، تبھی ہمارے اوپر اس طرح سختیاں بھی نہیں آئی، شکر ہے۔ ادھر تو ہمیں دبئی سے پرسوں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک دوست کے لیے آفر آئی ہے کہ جی آپ کو بہترین پیکج دے رہے ہیں، لیکن داڑھی آپ کو کاٹنی ہوگی۔ اس نے داڑھی کاٹ لی۔ کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ داڑھی تو چھوٹی چیز ہے،
यार एक नौकरी के लिए जब दाढ़ी छोड़ सकते हैं तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि और हम क्या कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ उन्होंने कहा कि ये दाढ़ी आपके लिए जो पासपोर्ट पे तस्वीर है ना, ये सही नहीं है। इस कंपनी में अगर आपने काम करना है तो दाढ़ी हटानी है, जिसने हटा लिया दाढ़ी। ये तो हमारी हालत है। एक लेस का पापड़ तो छोड़ नहीं सकते और बातें किसकी करते हैं? अबू उबैदा बोले दोरेगम पे गजा के जाएंगे। पहले अपने आप को अबू उबैदा की तरह बनाओ। बाइकाट होता नहीं है। छोटी छोटी जो हमारे घर के अंदर के मामलात हैं, खुशियों और गमों में छोड़ रहे खुशियों और गमों को। अपने 5.5 फुट के बदन पे तो मैं इस्लाम ला ना सका, इस 5.5 फुट के बदन पे ला ना सका, और बात करता हूं कि मैं पूरे पाकिस्तान में लेकर आऊंगा, पूरी दुनिया में लेकर आऊंगा। तो पहले की तरह हालात हमारे ऊपर नहीं आए, तभी तो हमारे पास ईमान की कदर नहीं है ना, मुफ्त में मिला हुआ है। उन सहाबा को पता था, तभी तो उन्होंने कहा कि मार डालो हमें, हम नहीं छोड़ेंगे इस दीन को। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, सुनो अल्लाह की मदद बड़ी करीब है। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ऐ मेरे नबी ये लोग आपसे पूछते हैं, क्योंकि आखिरी दिन है, थोड़ा सा पढ़ने रखो पूरा करते हैं। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ये लोग आपसे पूछते हैं माज़ा युनफिकून कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या खर्च किया करें, कहां खर्च किया करें। ये सदकात नाफिला के बारे में सवाल हो रहा है, ज़कात का सवाल नहीं है, ठीक है। ये जो आयत मुबारक है, कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन, तुम जो भी माल खर्च करोगे, यहां अल्लाह ताला ने माल के लिए कौन सा लफ्ज़ जिक्र किया? खैरिन। क्या कहा माल को? तो माल बुरी चीज नहीं है, माल तो बड़ी अच्छी चीज है। माल होगा तो आप दीन की खिदमत करेंगे, माल होगा तो आप अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। लेकिन ये पैसा पता है कहां होना चाहिए? जेब में हो, जेब से नीचे दिल में ना हो। कहां पे हो? जेब में हो, दिल में ना हो। तुम जो माल भी खर्च करते हो, सबसे पहला हक क्या है? फलिल वालिदैन। देखिए आयत क्या कह रही है, खुद देखें आयत देखें। अगर तुम सदकात और खैरात करना चाहते हो, साहबी ने सवाल किया, अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी कि अगर तुम खर्च करना चाहते हो, ज़कात अपने वालिदैन को देना हराम है, वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते। तो इससे पता चला कि ये आयत किसकी है? नफली सदकात के बारे में है। तुमने अगर नफली सदका करना है, तुम्हारे पैसों के सबसे बड़े हकदार फलिल वालिदैन तुम्हारे माँ बाप हैं। आज बाहर वालों पे लौटाते हैं और माँ बाप इसी तरह घुट घुट के मर जाते हैं। कसम खुदा की, बाहर वालों पे लौटाते हैं, दोस्तों पे लौटाते हैं, आगे पीछे लौटाते हैं, बीवियों पे लौटाएंगे, बच्चों पे लौटाएंगे, लेकिन माँ बाप की बस नहीं रही। वो जमाना बड़ा बदल गया है। फलिल वालिदैन, माँ बाप पर लौटाने को तो हम मेरे ख्याल में आमिर साहब अजर भी नहीं समझते, जिसमें कोई अजर भी मिलता होगा। कुछ अर्से पहले शख्स मेरे पास आए, कहने लगे मुफ्ती साहब जो मौत लाता ज़कात फिर कवेशम। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? बेगैरत आदमी, तुम्हें ये सवाल करते हुए तुम्हारा मुंह नहीं फटा? तुम्हें वालिदैन ने इतना बड़ा डॉक्टर बनाया है, ज़कात के पैसों से बनाया है? तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने इतना बड़ा अफसर बनाया, ज़कात के पैसों से बनाया। आज आकर तुम ये समझते हो कि ज़कात भी हो जाएगी और मौत लाल में चल वाला अफसर हो, तुम्हें शर्म नहीं आई इस सवाल से? माँ बाप के लिए तुम ज़कातें करोगे? ज़कात क्या होता है? माल का 40वां हिस्सा होता है। कौन सा? मिसाल के तौर पर आप एक रोटी ले लें ना, रोटी, उस रोटी के 40 हिस्से करें। कितने करें? अल्लाह ने फरमाया 39 अपने पास रखो, वो जो 40वां है ना वो। तो जरूरी है कि आप वो 40वां हिस्सा माँ बाप के लिए देंगे। ये जो 39 अपने जेब में रख रहे हो, इससे माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं करते? ये जो अहले बैत वाले हैं, ये जो हमारे सैयद खानदान के हजरात हैं, क्या ऊंचा मकाम है इनका, इनके लिए तो ज़कात वगैरह जायज नहीं है ना। ये भी लोग आकर पूछते हैं जी सैयद खानदान को हम ज़कातें दें, तो मैं फिर वही जवाब दूंगा कि खुदा के बंदे वो 40 में से हेल्प करते हो, उन 39 से तुम क्यों नहीं करते? जब पैगंबर का खानदान है, अल्लाह न करे अगर आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के हसन और हुसैन जिंदा होते, क्या आप हजरत हुसैन को ज़कात के पैसे देते? क्या कहते हैं प्रोफेसर साहब, उनको ज़कात के पैसे देते? उसके लिए मैं अतर लेकर जाता तो ज़कात के पैसों के लेके जाता। मैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जानिमाज लेकर जाता कि जी आप कबूल करें, ज़कात के लेकर जाता। तो कुछ तो सोचो, कि वही तो खानदान है। फलिल वालिदैन, सबसे पहला हक वालिदैन का, वल अक़रबीन, और उसके बाद करीबी रिश्तेदारों का। किसका? रिश्तेदारों को भी हमने छोड़ दिया है।
باہر صدقے جا رہے ہیں، باہر زکاتیں دیں گے، خاندان میں مر رہے ہوں گے لیکن خاندان کی فکر نہیں ہے، حالانکہ خاندان والوں کو زکات اور صدقے دینے کے ڈبل اجر ہے، زکات کا اجر بھی ہو جاتا ہے، صلہ رحمی کا بھی ہو جاتا ہے، ڈبل اجر ہے۔ والیتامى یتیموں کو دو، والمساکین مسکینوں کو دو، وابن سبیل مسافروں کو دو، وما تفعلوا من خیر تم بھلائی کا جو بھی کام کرو گے فإن اللہ بہ علیم اللہ تعالیٰ تمہارے ہر بھلائی کے کام سے باخبر ہے کہ تم نے کس کے لیے کیا ہے، ریاکاری کے لیے کیا ہے یا اس ذات کے لیے کیا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم تم پر دشمنوں سے جہاد کرنا، جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ حالانکہ تمہیں تھوڑی سی گرانی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا میں کیا نام ہے آپ کا؟ قاسم اگر میں آپ کو کہوں رسا جہاد تسو جاؤ گے فوراً؟ نہیں انشاءاللہ سے نہیں ہوتا کام، اتنے آسانی سے انشاءاللہ کہاں ہوتا ہے، فوراً انشاءاللہ کہہ دیا ہے یہی کری سے دیکھو موادن نہ کریں۔ آپ تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ گھبرا گئے تھوڑے سے گھبراہٹ ہو گئی، عرش سب کہہ رہے ہیں میں تو بالکل ریڈی ہوں، مجھے لے چلیں انشاءاللہ۔ دیکھیں صحابہ انسان تھے، اگر فوراً ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ حضرت بیوی بچوں سب کو چھوڑے چلے جہاد کے لیے، تھوڑا سا ہوگا کہ نہیں ہوگا نا، تھوڑا سا تو آپ محسوس کریں گے کہ یار ابھی جاؤں گا تو میرے خیال میں اب واپس آنا میرا مشکل ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے لیکن وہ تمہیں تھوڑا سا ناگوار لگتا ہے، لیکن کوئی ٹینشن نہیں، زندگی کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو، کراہت محسوس کرو، کوئی حکم میری طرف سے تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی آزمائش تم پر آ گئی، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اس میں تمہارے لیے بڑی خیریں ہوتی ہے۔ یہ آیت نوٹ کریں اور اس کو حفظ کر لیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہی خیر ہوتی ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مجتبیٰ نے ابو سے کہا کہ ابو وہ والی مینڈا بہو اچھی لگنی ہے تو میں نے دی، نا تمہیں تو پسند ہے، ماں باپ نے دیکھا کہ وہ تو چڑیل ہے، اس کا تو خاندان بیک گراؤنڈ بھی اس کا صحیح نہیں ہے، بڑے خوش ہو گئے مجتبیٰ، تو بیک گراؤنڈ اس کا صحیح نہیں ہے۔ اب والدین کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کو تو پسند ہے، جوان تو کہتا ہے کہ ابو یہی والی، لیکن جب اس کو دیکھا بڑوں نے تو کہا کہ بیٹا یہ نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک معاملے کو پسند کرتے ہیں کہ یہی ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ہو سکتا ہے اس میں آگے تمہارے لیے بہت شر پڑا ہو، تمہارے لیے آگے بہت تکلیفیں ہی پڑی ہو، وہ تمہارے حق میں بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللہ جانتا ہے کہ کون سا معاملہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اپنے مقدر کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے، قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خصوصاً کچھ دوستوں نے دعا کا کہا ہے، ان کے گھروں میں کچھ بہت سخت مسائل چل رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اس قرآن کے صدقے، صحابہ کے صدقے، انبیاء کے صدقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دعا کریں۔ کوئی بھی بیمار ہے جہاں بھی ہے، ہمارے بالخصوص پڑوسی واحد صاحب ابھی تک وہ ایکسیڈنٹ کے بعد صحیح نہیں ہوئے، تو دعا کریں کہ جو بھی مریض جہاں ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے روحانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کر دے، جسمانی کو بھی ٹھیک کر دے، اور خصوصی دعا کرنے نیا سال آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سال کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے، خوشیوں والا بنائے، عافیت والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفات و بلیات سے، حادثات سے، ہر قسم کے ناگوار حالات سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر خوشی ہمیں دکھائے، غموں سے اللہ دور فرمائے، بیماریوں سے دور رکھے۔ یہ سال ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے
ہمارے خاندان کے لیے، گڑھی رسالدار کے لیے، اس مسجد کے لیے، کوہاٹ کے لیے، پاکستان کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے خوب برکتوں والا ہو۔ دعا کیجیے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔